خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، آج جس موضوع پر گزارشات عرض کرنی ہے وہ بڑا عظیم قسم کا موضوع ہے، اس لیے اس موضوع کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، اس لیے اس موضوع پہ عرض کرنا ضروری ہے۔ وہ ہے ارض فلسطین، سرزمین فلسطین۔ اس کے حوالے سے گزارشات پیش کرنی ہے کہ اس وقت دنیا کفر مسلمانوں کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے اور مسلمان اس کھیل کا کیا جواب دے رہے ہیں۔ یعنی آج ساری دنیا کے سامنے آج مسلمان ایک تماشا بنا ہوا ہے اور سارا اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو یوں بے دردی کے ساتھ ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے اور ظلم کے پہاڑ ان کے اوپر گرائے جا رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بچوں کی لاشیں تڑپتے ہوئے ہر طرف نظر آ رہی ہیں، ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے سب کچھ۔ لیکن یاد رکھیے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس عنوان پہ گزارشات عرض کرنے کا مقصد ایمان والوں کے اندر بیداری آ جائے۔ کل بروز جمعرات تمام مکاتب فکر کی طرف سے ایک اسلام آباد کے اندر ایک قومی اجلاس ہوا، جس کے اندر بڑے بڑے حضرات تشریف لائے، مفتی تقی عثمانی صاحب، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، ان حضرات نے خطاب کیا اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے مسئلے کے اعتبار سے گرد و نواح کے مسلمانوں کے اوپر جہاد کے فرض کا اعلان کیا کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے خاموشی سے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ جس طرح کافر تماشا دیکھ رہا ہے مسلمان کا، آج مسلمان بھی مسلمان کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ آج وہ بھی جس طرح سوشل میڈیا پر وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، بم برس رہی ہیں، بمباری ہو رہی ہے، ان کے مکانات کھنڈرات بن چکے ہیں، ہزاروں انسان بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھوں مظلوم، یعنی 20 لاکھ مسلمانوں کو کافروں نے بے گھر کر دیا، ہزاروں لاکھوں شہادت کا درجہ پا چکے ہیں۔ اجتماع یعنی وہاں پر انفرادی قبر بنتی نہیں ہے، فلسطین کے اندر جب بھی قبریں بنی ہیں اجتماعی قبریں بنی ہیں، ایک ایک قبر کے اندر 100 150 200 کو دفن کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ صورتحال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت مسلمان کو بیدار ہونا ہے۔ کب تک غفلت کی چادر ڈال کے اوپر رکھے گا؟ اس لیے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا مسجد اقصی یعنی فلسطین کے ساتھ ہمارا روحانی اور دینی تعلق ہے۔ فلسطین کے ساتھ وہ ہمارا روحانی اور دینی تعلق ہے، اس لیے کہ سب سے بنیادی بات فلسطین ارض انبیاء ہے، یہاں پر انبیاء علیہ السلام کا یہ مسکن رہی ہے، یہ جگہ، یہ ہمارا روحانی اور دینی تعلق ہے اس سے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے حضرت
یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام اس ارض فلسطین پر رہ چکے ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ فلسطین ارض انبیاء کا مسکن رہ چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب فلسطین کے اندر ہمارا قبلہ اول ہے، جسے بیت المقدس کہتے ہیں، مسجد اقصی، یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف، یعنی آپ نے چہرہ کر کے، یعنی آپ نے قبلہ بیت المقدس کو بنایا تھا، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ اس لیے یہ مسجد اقصی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کی طرف سفر کرنے کا حکم فرمایا یا میری مسجد کی طرف سفر کرو، یا بیت اللہ شریف کی طرف، یا مسجد اقصی کی طرف۔ اس لیے یہ ہمارا روحانی تعلق ہے، اس لیے ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی، ارض فلسطین کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو برکت والا فرمایا، یعنی ارض فلسطین کو اور اس کے گرد نواح کو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی یعنی اس سرزمین فلسطین کو اور اس کے گرد نواح کو اللہ نے برکت والا بنایا، یعنی وہ اس زمین کے ساتھ جو برکت والی ہے، اس کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کے ساتھ ہمارا دینی رشتہ نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ تو اس لیے یہ چند وجوہات کی بنا پر کہ یہ فلسطین، ارض فلسطین، یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ ارض فلسطین ان مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ ارض فلسطین اللہ نے اس کو برکت والا کہا ہے، اس کو مبارک کہا ہے، اس لیے ہمارا روحانی اور دینی تعلق وابستہ ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی آج مسلمان کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ فلسطین کے رہنے والے مسلمان یہ ایک قوم ہے۔ یاد رکھیے یہ قوم نہیں ہے، خالی قوم نہیں ہے۔ جیسے ہم کہیں جی بنگلہ دیش کے اندر رہنے والی ایک قوم ہے، فلانے ملک میں رہنے والی ایک قوم ہے، ایسے قوم نہیں ہے۔ اس لیے فلسطین کے اندر رہنے والی مسئلہ قوم کا نہیں ہے، مسئلہ امت مسلمہ کا ہے۔ یہ ہماری اس زمین کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے، ہماری روحانی نسبت ہے، ہماری دینی نسبت ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس فلسطین کے مسئلے کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ہم فلسطین کے مسئلے کو ہلکا لے لیتے ہیں، چلو جی وہ ان کی قوم کا مسئلہ ہے، ان کی ریاست کا مسئلہ ہے، ان کے علاقے کا مسئلہ ہے۔ نہیں، یہ ایک ریاست اور قوم کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب جو فلسطین کی صورتحال جاری ہے، فلسطین کی موجودہ صورتحال کے اندر یعنی اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ اب وہ اپنی طرف سے ظلم کیے جا رہا ہے، بربریت کیے جا رہا ہے، بم برسائے جا رہا ہے اور گھروں کو مسمار کیے جا رہا ہے، یعنی اس کافر سے جو ہو سک رہا ہے کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، اب ذرا اپنا اور ان کا ذرا محاسبہ کریے۔ ہم بھی تو انسان ہیں، وہ ہماری طرح انسان ہے، وہ پتھر کے انسان تو نہیں ہے یا لوہے کے انسان بنے ہوئے۔ جیسے ہم انسان ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہمارا کھانا پینا ہے۔ اب ان کے کھانے پینے خوراک، ان کی تمام بارڈر سیل کیے ہوئے، وہ ان کی تک خوراک نہیں پہنچتی، خوراک کے بجائے ان کے اوپر بم برس رہے ہیں۔ ان کو تو ایک منٹ کے لیے سکون نہیں ہے، نہ دن کو سکون، نہ رات کو سکون، نہ گھر چھوڑے، نہ خیمے چھوڑے۔ ان کو تو یعنی بالکل کاربن بمباری کے ذریعے مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، اب اس موقع پر ہم اس کو تصور کریں، اس کا درد محسوس کریں
اس کا درد محسوس کریں. اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انما المؤمنون، فرمایا ایمان والوں کی مثال توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، تین اعتبار سے. فرمایا ایمان والوں کی مثال محبت کے اعتبار سے، آپس میں محبت کے اعتبار سے، آپس میں تعلق کے اعتبار سے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کے اعتبار سے، کل جسد، جسم کی مانند ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہماری آپس کے اندر محبت، ہمارا آپس میں تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی، ایک دوسرے کے اوپر یعنی مہربانی کرنا، یہ ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جسم کی مانند ہیں. ہم ایسے ہی آپس میں، جس طرح فرمایا جسم کے کسی حصے کے اندر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کی وجہ سے پورا جسم تڑپتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جہاں انگلی میں تکلیف ہے تو انگلی کو تکلیف ہو رہی ہے، باقی سارا ٹھیک ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو اب آنکھ میں تکلیف ہونا، لیکن تڑپتا پورا جسم ہے. سر میں تکلیف ہو، تڑپتا پورا جسم ہے. جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہو، تڑپتا پورا جسم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہے مومن کی مثال. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اس لیے بیان فرمائی ہمارے دل کے اندر مومن کا، مسلمان کا درد احساس پیدا ہو، اس کا احساس پیدا ہو، تکلیفوں میں. یہ میری اور آپ کی اس موجودہ صورتحال میں ذمہ داری ہے کہ ہمارے دل میں اس چیز کا درد پیدا ہو، میں تکلیف محسوس ہو، ہم اس پر تڑپیں. دیکھیں آج ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا رہا ہے. ہمیں ایسے کرنا، ہمارے اندر یہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے تھی، تڑپنا چاہیے تھا ہمیں کہ آج ہمارے مسلمانوں کو کس طرح بے دردی کے ساتھ ایک کافر اور جابر، ایک ظالم، ایک حالانکہ اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، یہ خون خوار ریاست ہے، یہ قابض ریاست ہے یہ، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے. اب اس کی وجہ سے، اب اس چھوٹے سے ٹکڑے کی جو یعنی حضور نے فرمایا یہ بات فرما کے الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا کا کفر ایک ہے. پوری دنیا میں یعنی جتنے کافر ہیں وہ بظاہر اس کو کچھ کیا رہے، اندر سے سارے ایک ہیں. یعنی جب بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، جب بھی مسلمان کو کوئی، یہ سارے ایک گٹھے ہو جاتے ہیں آپس میں. اور آج مسلمان ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جسم کی مانند میں ساتھ دیا ہے، یہ آج اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دیکھ لیجئے فلسطین کے گرد نو تمام اسلامی ممالک ہیں، تمام. آج تک آپ نے کسی حکمران کے بارے میں سنا انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا؟ یعنی دیکھیں نا، ہم لوگ تو بہت دور، ہم 3000 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر 100 کلومیٹر کے فاصلے، 50 کلومیٹر کے فاصلے بیٹھے ہیں، وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں ہماری اس صورتحال کے اندر بھائیو دوستو، میری اور آپ کی، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے ہم اپنے مسلمان بہنوں کا، بھائیوں کا، بچوں کا دل کے اندر درد محسوس کرے، ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے، ہم تڑپیں اندر سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت یعنی اہل فلسطین کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اہل فلسطین جو اب معاملہ چل رہا ہے، اہل فلسطین کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے ہمیں 4 کام کرنے کا حکم ہے اس وقت. کتنے کام کرنے کا حکم ہے جی؟ اس وقت مجھے اور آپ کو اہل فلسطین کی ہمدردی میں بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت جسد واحد ہونے کے، میرے آپ کے ذمے اہل فلسطین کے حق میں 4 کام کرنے ہیں. ہم نے کتنے کام کرنے جی؟ 4 کام کرنے. اب جو سب سے پہلے کام کرنا ہے، علماء نے فرمایا ہم نے ان کے حق میں دعائیں کرنی ہیں. دعائیں کیا کرنی ہے؟ اب جب آدمی دعا کرے گا نا اپنے مسلمان کے، دیکھیں اپنے لیے تو سب مانگتے ہیں،
اپنے لیے سارے تو اب جب ہم ان کے حق میں یہ دعائیں کریں گے پھر ہمارے دل کے اندر ان کا احساس پیدا ہوگا. ابھی تو دعاؤں کو بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں سارے. اس وقت عمومی طور پر فضا ہماری تماشائی بنی ہوئی ہے, سب ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں. تو کیا حکم دیا ہمیں؟ سب سے پہلے ہم نے ان کے حق میں دعائیں کرنی. اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اپنا عمل اس کو وہاں نہیں پہنچا سکتا جہاں اس کو کسی کی دعا پہنچا دیتی ہے. اللہ نے دعا کے اندر تاثیر رکھی ہے, آسمانوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. اس لیے فرمایا مظلوم کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. اللہ کے ہاں دعا کی اہمیت ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ سے سنو میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں, ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں, اگر وہ تم عمل کرو گے تو تم اپنے دشمن سے اپنا بچاؤ بھی کر سکتے ہو, اور اللہ اس عمل کی وجہ سے تمہیں بھرپور روزی عطا فرمائے گا. یہ حدیث پاک الفاظ ہیں. سنو میں عمل بتانے لگا ہوں, ایک ایسا عمل اگر اس کو اختیار کر لو گے تو تم اپنے دشمن سے اپنا بچاؤ بھی کر سکتے ہو اور تمہیں بھرپور روزی بھی دی جائے گی. فرمایا کہ تم صبح شام دعاؤں کا اہتمام کرو, اس لیے دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا کیا ہے؟ دیکھو یہ دعاؤں کی طاقت ہمارے پاس ہے. ہم صبح شام ہر اس وقت جب دعائیں قبول ہوتی ہیں, بالخصوص نماز جب اذان ہوتی ہے, اذان اور اقامت کے درمیان میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اب جس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب دعا کرتے ہیں اے اللہ تو اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے, ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دے. اب میری آپ کی ہر وقت اے اللہ, اور کوئی اے اللہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. جب بھی کرے میری منہ کی آگ میرے اور آپ کے منہ کے الفاظ بن جائے اے اللہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے, اے اللہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. یعنی وہ جس طرح مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے, یقین جانیے اس بات کا حق بنتا ہے کہ اللہ اسرائیل کو نشان عبرت بنائے, اس کے حواریوں کو بھی اللہ نشان عبرت بنائے, اس کی پشت پناہی کرنے والوں کو بھی اللہ نشان عبرت بنائے. یہ میرے آپ کے ذمہ ہے. اس لیے یہ دعاؤں کی ایک طاقت ہے. حضور نے مومن کا ہتھیار دیکھے, میرے آپ کے پاس ہتھیار موجود ہے. اب میں اور آپ 3000 کلومیٹر کا سفر نہیں کر سکتے. 3000 کلو اب جہاد گرد و نما کے اوپر فرض ہے. ہمارے اوپر جو چیزیں میں وہ بتا رہا ہوں جو ہمیں کرنے کے کام کہے ہیں کہ ہم وہ کام کریں, ہمیں جو کام کہے گئے ہم ان کے اندر لگے. تو سب سے پہلے میں اور آپ مل کر اس دعا کی طاقت کو بڑھائیں, خود بھی دعا کریں, گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں فکر مند کریں, خود بھی اس کا اہتمام کریں, گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کریں. جتنی میں اور آپ مل کر یعنی دعائیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی کیا کرے گا, بولیے کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک ان کی مدد فرمائیں گے, ان کے ساتھ اللہ تعاون فرمائیں گے. یعنی میری اور آپ کی دعاؤں کی طاقت ان کو پہنچے گی. تو سب سے پہلا کام میرے آپ کے ذمہ ہوا ہم خود کریں, اس کی آگے لوگوں کو ترغیب دیں, گھروں کے اندر اس کی بات کی ترغیب دیں کہ مسلح کے اوپر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہو اے اللہ تو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے, اے اللہ ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دے, اے اللہ یہ بہت ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر اور مسلمان تماشائی بننے کو دیکھ رہا ہے. ایک بات پہلا کام مکمل ہوا جو میرے آپ کے ذمہ ہے, مالی امداد کرنا, مالی امداد کرنا. اب ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا, کیا فرمایا؟ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نہ اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے.
توجہ کیجئے گا، بڑی خوبصورت حدیث۔ حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، نہ اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، فرمایا اللہ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی سختیوں اور تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اب حدیث پاک کو سامنے رکھیے کہ اب کیا فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کی ضرورت کو جو پورا کرتا ہے اللہ پاک اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے وہ بے گھر ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، رہنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آج اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، آج اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اب میرے آپ کے ذمہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق کیونکہ ہماری حیثیت 10 روپے سے زیادہ میرے خیال میں نہیں ہے، کیوں ہماری حیثیت اب اتنی رہ گئی، 10 ہی نکال کے ڈبے میں ڈالتے ہیں، 10 ہی نکال کے چندے میں ڈالتے ہیں۔ ہم اپنی حیثیت کو پہنچانے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، اللہ نے اصول کیا بتایا ہمارے لیے، ہم ہر آدمی کو اس کے مرتبے کے مطابق پروٹوکول دیں۔ بڑا آدمی ہے بڑے اعتبار سے، درمیانہ اعتبار سے، چھوٹا اعتبار سے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس طرح ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے دیے، دیکھیں میں اور آپ کسی کی حیثیت کو تو نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے ہماری حیثیت کو۔ اس لیے اب مالی امداد کرنا میرے آپ کے ذمے ہیں، وہ اجڑ چکے ہیں، 20 لاکھ مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یوں ہوا تھا جیسے میں نے سنا تھا، جس وقت سوات سے انخلا ہوا تھا تو اس وقت لوگوں نے اپنے کرائے ڈبل کر دیے تھے۔ یہ ہے مسلمان، کیا کر دیے تھے؟ کرائے ڈبل کر دیے تھے۔ جب مسلمان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو ہم اس دن ہم مری گئے کو بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا یار تم وہی لوگ ہو نا جو 50 کا انڈا تم لوگوں نے 500 روپے کا بیچا تھا، تم نے 500 کا انڈا بیچا تھا 50 والا۔ اب مسلمان کی حالت یہ ہے جب اس کے اوپر آتا ہے، اب جیسے رمضان آیا سس بھائی ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں۔ یعنی اب یہ بتائیے جس مسلمان کی یہ حالت ہے کہ وہ مسلمان کی یعنی کسی معاملے سے نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، کرائے مہنگے کر دیے کیونکہ اب بہت لوگ آ رہے ہیں، کرائے مہنگے کر دو۔ اب جیسے اب سننے میں آ رہا ہے اب ہمارے جیسے افغانی بھائی ہیں، اب ان کو واپسی کی طرف کہا جا رہا ہے، اب لوگ کہہ رہے ہیں اب زمینیں سستی ہوں گی، مکان سستے ہوں گے، گاڑیاں یہ بیچ کے جی سستے جائیں گے، اب ان سے لینے ہیں۔ آئے مسلمان، ہر وقت یہ مسلمان اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں کسی طرح کسی کی یعنی نجائز فائدہ اٹھاؤں، نجائز فائدہ اٹھانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سستی چیز لوں گا، سستا گھر لوں گا، سستی فلانی چیز لوں گا۔ حالانکہ اب چاہیے کیا، ہم اگر ایسا موقع آ جائے، یہ ہمارے بھائی اگر واپس جا رہے ہیں، ہم ان سے کم از کم زیادہ پیسے نہ دیں تو خریدی قیمت پہ لے لیں۔ ہمیں ایک دفعہ یہ دو سال پہلے کی بات ہے، احمد آباد کے اندر ایسے ہی ایک وہ صاحب تھے، ان کی بڑی کوٹھی بنی ہوئی تھی، وہ باہر جا رہے تھے۔ جب انہوں نے کسی کو بتایا میں باہر کے مطلب واپس جا رہے تھے افغانستان، انہوں نے بتایا کہ بھائی میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، انہوں نے چوتھا حصہ لگا، یعنی اگر وہ 2 کروڑ کی تھی تو ان کا 50 لاکھ دیتے ہیں، 50 لاکھ 1.5 کروڑ روپے کی جگہ تھی مثال کے اوپر، تو اتنی کم قیمت لگائی۔ اس بندے نے غصے میں آ کے ساری کوٹھی مسمار کر دی، بالکل پلاٹ بنا کر ایک قریب مدرسہ تھا اس کے حوالے کر کے بھائی آپ کے حوالے مدرسے کے حوالے جاؤ، اتر لگنے اس 50 لاکھ سے بہتر آخر تو بناؤ، لیکن کوٹھی اس کو غصے میں ختم کر دی۔ یار اتنا ظلم! تو اس لیے ہمیں اب جب ہم ایسے ہیں، ہماری یہ صورت حال ہے، بتاؤ ہم فلسطین والوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج جو وقت کڑا وقت ان مسلمانوں پہ آیا ہے، یہ کل مجھے آپ پہ بھی آ سکتا ہے۔ اور جس طرح آج یہ مسلمان تماشائی بنا ہوا ہے، اس سے اس بات بعید نہیں ہے کہ یہ وقت کل ہمارے پر آ جائے۔ اس لیے ضروری ہے یہ امر میرے آپ کے لیے، ہم تلاش کریں اور اپنا مال ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں ایک جگہ بتاتا ہوں، ہمارے مسجد میں ہمارے چودھری حسن صاحب ہیں، وہ بھی سفر میں ہیں، صرف ان کا یعنی تعلق ہے، ان کے پاس معلوم ہے فلسطین کے کون نمبر کوئی آدمی اگر
اگر نہیں کرنا چاہیے تو آپ ان سے مل کر اپنی امداد ان تک پہنچائیں تاکہ ہمارے مظلوم مسلمانوں تک آپ کے رقم پہنچائیں. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فکر. تیسرا، اور آپ کو تیسرا کام کرنا کیا ہے، اور جو وہ میرے آپ کے لیے اس دوسرے کام سے بھی زیادہ مشکل ہے، دوسرے کام سے بھی زیادہ مشکل ہے میرے آپ کے لیے، وہ معاشی بائیکاٹ کرنا ہے. معاشی بائیکاٹ جو ہم تیار نہیں ہیں. ہم مر جائیں اگر KFC نہ کھائیں، ہم مرتے ہیں اس کے میکڈونلڈ کھائے بغیر، کوکا کولا پیپسی پیے بغیر، اس کے صابن اور سرف استعمال کیے بغیر، جب تک اسرائیلی یہودی پروڈکٹس ہمارے گھر میں نہ آئے ہمیں سکون نہیں ملتا. اب بتاؤ بھائیو، اب ہم کیا کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے جب تک معاشی بائیکاٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اسرائیل یعنی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں ہو سکتی. ہم خود یہاں پر اپنے مال ان کی امداد میں لگانے کے بجائے ان کے بمبوں اور جہازوں کے پٹرولوں میں لگا رہے ہیں. ہم مسلمان خود اس اسرائیل کو، کیونکہ 90% کے مصنوعات اس کی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اور مسلمان اپنی مصنوعات آنے کے باوجود کہتے ہیں 2 نمبر ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ بہت بہترین ہے، یہ 1 نمبر چیز ہے. کیوں؟ پھر بم بھی وہ 1 نمبر مار رہا ہے، وہ گولے بھی 1 نمبر برسا رہا ہے ظالم. اس لیے ہم آج عید کے دن یقین جانیے، جب ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے میں نے میکڈونلڈ اور یہ KFC کے اوپر رش دیکھا، روڈ کے اوپر حسن رمضان، یہ بیرل 3 کے کس کا ہوٹل ہے وہ KFC، وہ ہوٹل کا نام بھول گئے، اس کے ساتھ بڑا یعنی ہم نے یو ٹرن بڑے مشکل سے لیا، اتنی گاڑیاں. ہم کہا ظالموں ہیں، یعنی کہنا تو یہی چاہیے تھا کہ غیرت مار گئی، کہ کہتے ہیں کہ یہ بغیرت مسلمان ہے، یہ بغیرت مسلمان ہے جو اس کی چیزیں کھا کر اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مسلمان بچوں کا خون کر رہا ہے. اس کی غیرت کے جنازے نکل چکے ہیں، خدا کی قسم. یہ زہر کھا لیتا، یہ بھوکا مر جاتا مسلمان، کبھی اس کا KFC نہ کھاتا. زہر کھا لے عزت بچ جائے گی، یہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ تم جتنے KFC زیادہ کھا رہے ہو، عید کے موقع پہ زیادہ کھایا، اس نے زیادہ بم برسایا. جتنا ہم اس کی مصنوعات کو زور دیتے ہیں اتنا وہ وہاں کرتے ہیں. کل بھی قومی اجلاس کے اندر تمام حضرات نے، مفتی تقی عثمان صاحب نے بہت زور دے کر کہا خدا کا واسطہ چھوڑ دو اس کی مصنوعات کو، لعنت بھیجو اس کی مصنوعات پر، وہ کتنا ظلم کرواؤ گے. یعنی ہم خود ظلم کروا رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر. ہمیں اللہ کی قسم مسلمان ایسا ہوتا ہے یہ اجڑ جاتے، یہ KFC اور یہ میکڈونلڈ، یہ پیزا ہٹ، یہ اجڑ جاتے، لیکن آج یہ اس سے بھرپور آباد ہو چکے ہیں. یعنی جتنا زور دیتے ہیں بائیکاٹ کرنے کا، مسلمان اتنا زور دیتا ہے استعمال کرنے کا، اتنے زور دے کے ہم کرتے ہیں. اس لیے میں اور آپ بحیثیت مسلمان، میرا اور آپ کا حق بنتا ہے ہمارے پاس اس کی مصنوعات کی تمام لسٹ موجود ہونی چاہیے، تمام فہرست موجود ہونی چاہیے، کون کون سی کافروں کی، یہودیوں کی، دشمنان اسلام کی مصنوعات ہے. ہم خریدنے کی بجائے لعنت بھیجیں ان کے اوپر. ہمیں شرم و حیا نہیں چاہیے ہم ان کی مصنوعات کو خریدیں. اور اسی طرح یہ میں اور آپ ہیں، اسی طرح میرے آپ کے اندر یہ غیرت پیدا ہو. تاجروں کے اندر ہم سے بڑی غیرت پیدا ہونی چاہیے. یہ تاجر جس طرح ہم میں جو تاجر بیٹھے ہیں، اگر یہ سمجھ لو کہ میرے آپ کے اندر 100% غیرت پیدا ہونی چاہیے، تاجروں کے اندر 1000% غیرت پیدا ہونی چاہیے. وہ خود شرم و حیا کریں. کیوں اپنے 2 ٹکوں کے لیے اپنے مسلمانوں کا خون کرواتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لائیں گے نہیں تو ہمارا کام نہیں چلے گا. کیا اللہ تمہیں یہودیوں کی وجہ سے تمہیں مال دے گا؟ مسلمان کا خون کرنے کی وجہ سے تمہیں مال ملے گا؟ علماء نے رات کو زوردار طریقے سے اس بات پر زور دیا کہ تاجروں کو خیال کرنا چاہیے، تاجروں کو اس بارے میں خیال کرنا چاہیے. وہ کیوں لاتے ہیں مصنوعات؟ اب یہ دیکھیں جگہ جگہ کارخانے چل رہے ہیں اور بیچنے والے بیچ رہے ہیں، خریدنے والے خرید، پتہ نہیں چل رہا یار کوئی بائیکاٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. اور یہ صرف
اسرائیل تک ہم فلسطین کی آزادی تک بائیکاٹ نہیں کرنا. یہ تا حیات ہم نے یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ علماء نے فرمایا جب بھی انقلاب آیا اس طرح جیسے اب یہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو یہ معاملہ یہاں سے انگریز نکلا برطانوی مسلمان سے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے ہوا. معاشی طور پر ان کو پسپا کر دیا گیا, معاشی طور پر ان کو کمزور کیا گیا, تب یہ نکلا وہاں سے. ہم ان کو معاشی طور پر مار دیں, یہ اور میں اور آپ کام کر سکتے ہیں. آپ ہمارے کہیں جی ہم جی بندوق اٹھا کے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے فلسطین, آپ کی شکل آپ ادھر اس کا برگر نہیں چھوڑتے تو بندوق اٹھائیں گے؟ آپ اس کے KFC کے بغیر رہ نہیں سکتے, آپ بندوق اٹھائیں گے, کھوتے کا سر اٹھائیں گے. آپ برگر تو چھوڑو, اس کے لعنت بھیجو اس کی مصنوعات پر. خوش ہو گیا تھا, بہت مزہ آیا جی, بڑی بڑی VIP جناب اس کا ہے جی. یہ ہے مسلمان کی غیرت کا نکلا ہوا جنازہ. آج یہ مسلمان برگر کھاتے ہوئے سوچے کل انہی برگروں سے ہمیں پیٹا جائے گا تو ہم کیا کریں گے. آج ان کو مار ہے, آج ہمیں بھی ان کا ہے ہدف, ہم تک پہنچیں گے. جیسے ہماری غیرت ہے نا, وہ جان دیں گے بے غیرت ہے مسلمان جو دل اگر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کو پرواہ ہمارے اندر روٹی جائے باقی جو مرضی ہوتا رہے. اس لیے میں غیرت مند قوم بننا پڑے گا. غیرت مند قوم کا یہ حال ہے کہ اس کی بائیکاٹ, اس کی مصنوعات سے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کرنا نہیں پڑے گا, عملی طور پر کر کے دکھائیں گے. سارے اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ. چوتھا اور آخری کام جو علماء نے فرمایا ہمیں اہل فلسطین کی ہمدردی میں کرنا ہے, فرمایا آگاہی مہم, کہ ہم اپنے ان مسلمانوں کو, بھائیوں کو جو اس معاملے سے ابھی تک واقف ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ہزاروں لاشیں روزانہ گر رہی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کفر مسلمانوں پہ بمباری کر رہا ہے, ان کے گھروں کو اس نے بجری بنا دیا ہے اور ان کے عورتوں کو بیوہ کر دیا ہے, بچے یتیم, تباہی پھیر دیا اس نے, 20 لاکھ لوگوں کو بےگھر کر دیا, ہزاروں کو شہید کر دیا. آگاہی مہم, ہم جو وسائل میرے آپ کے پاس ہیں, جن جن لوگوں تک میں اور آپ جا سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے اور اسی طرح فیس بک کے ذریعے سے, جو وسائل میرے آپ کے پاس ہیں, ہم ان وسائل کے ذریعے سے آگاہی مہم کر کے دنیا تک اس پیغام کو پہنچائیں. اس لیے ہم ان مظلوموں کی آواز بن جائیں گے, ہم ان مظلوموں کی آواز بن کر پوری دنیا پہ اپنی آواز کو چلائیں, ایک ایک بندے کو باخبر کریں, بھائی یہ کیا کر رہے ہو, جو استعمال کر رہا ہے اس کو بتائیں, اس کو سمجھائیں بھائی یہ یہودیوں کی ہے, یہ دشمن ہے, یہ تو کوکا کولا نہیں پی رہا, تو مسلمانوں کا خون پی رہا ہے, تو پیپسی نہیں پی رہا, تو مسلمان بچوں کا خون پی رہا ہے. اس کو بتاؤ کہ اس کا پروفٹ یہودیوں کو جائے گا, یہودی بم خریدے گا, بم خرید کے مسلمانوں پہ برسائے گا, تم چاہتے ہو ایسے ہو؟ حضور نے تو تمہیں کہا ہے کہ المؤمنون کجسد واحد, ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. کیا تم چاہتے ہو تمہارے مال سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کی جائے؟ کیا تم چاہتے ہو تمہارے مال سے مسلمانوں کو تہس نہس کیا جائے؟ اب یہ آگاہی مہم ہے, یہ بتائیں. اس لیے اسرائیل کا ہدف ہے کہ تمام اسلامی ممالک کو گھیرے میں لیتا ہوا مدینہ شریف تک آئے گا. انہوں نے اپنا ہدف پیش کیا ہے, ہم مدینہ شریف تک جائیں گے. بتاؤ بھائی جب وہ چل پڑا آگے اور تو پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر تم پھر ہم کہیں گے پہلے ایک دفعہ دن میں جاتے تھے KFC, اب 2 دفعہ جایا کریں گے تاکہ وہ مدینہ شریف آسانی سے پہنچ جائے. تو پھر آگے ہم ہی رہ جاتے ہیں پیچھے. اس لیے آج وقت ہے آنکھیں کھولنے کا, ہوش کے ناخن لینے کا آج وقت ہے. ہم اپنے آپ کو بھی اس بارے میں پورا اختیار کریں اور اس کی مہم چلائیں. بچے تک اس پیغام پہنچے. بچوں کو پڑھائیے یہ وہ پاپڑ نہیں کھانے, کیا نام ہے اس کا, لیز. ادھر لیز کی کمپنی ہے, گاڑیاں کھڑی ہیں, ڈبے کے ڈبے لوڈ کی جا رہے ہیں اور مسلمانوں کا خون بیچنے کے لیے سارے خوش جا رہے ہیں کہ آج اچھی داڑھ لگے گی. کیا بنے گا بھائیو؟ یقین جانیے ہمارے اندر غیرت ہونا, سارے کارخانوں جا کے آگ لگا دیں. ہے کو تیار اس بات کے لیے؟ اور جیسے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں میک ڈونلڈ کو توڑیں, KFC کو توڑیں, وہ بھی مسلمان ہی ہے نا, ان کی بھی غیرت جاگی ہے نا. ہم بھی کچھ حرکت کریں. ہم کم از کم جتنی دکانیں ہیں ان دکانوں والوں کے پاس جائیں, ان کہیں اٹھاؤ یہاں سے یہودی مصنوعات, ہم نہیں دیکھنا چاہتے. کون ہے جس کے اندر یہ غیرت جاگے گی؟ کون اس کی ہمت کرنے کے لیے تیار ہے کہ بھائی جا کے کہے, ہر دکاندار کو کہے کہ تمہاری دکان کے اوپر ہمیں یہودی مصنوعات نظر نہیں آنی چاہیے, اسرائیلی پروڈکٹس تمہاری دکان پہ نہ پڑی ہو, نہیں چھوڑیں گے, ختم کرو ان کو.
ہم ہمت کر کے ایک ایک دکان سے وہ لے کر بوتلیں سب کو ختم کر دیں، اتنی بیچنی آگے وہ کیا ایک دفعہ بیچ دیں پھر نہیں لائیں گے. یہ ایمان پیدا کرنا، اس کی غیرت پیدا کرنا، اس کی مہم چلانا، یہ میرے آپ کے ذمہ ہے. علماء نے فرمایا اگر اس لیے ہم نہیں جا سکتے، یہ 4 کام میرے آپ کے ذمہ ہے. اہل فلسطین کی ہمدردی میں پہلا کام ہم نے دعائیں کرنی ہے، دوسرا کام مالی امداد پہنچانی ہے، تیسرا کام معاشی اعتبار سے بائیکاٹ کرنا ہے، چوتھا کام آگاہی مہم تاکہ ساروں کو اس سے آگاہ کرنا ہے. یہ کافر کی پروجیکٹ ہیں، یہ یہودیوں کی پروجیکٹ ہیں، یہ اسلام کے دشمنوں کی پروجیکٹ ہیں، یہ ملعونوں کی پروجیکٹ ہیں. اس لیے ہم نے اس آگاہی مہم میں جتنا زور دیں گے لوگ اتنا اس سے بچیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شان مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.